ہم آج قرآن کے دو بہت ہی دلچسپ سوروں کی گہرائیوں میں اتر رہے ہیں، سورہ الحجر اور سورہ النحل۔ جی، اور ان دونوں سوروں میں اللہ کی نشانیوں پر غور کرنے کی دعوت ہے، لیکن انداز بہت الگ ہے۔ ہاں، تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ ان آیتوں کے سندیش کو آج کی دنیا کے حساب سے سمجھیں۔ چلیے سفر کو شروع کرتے ہیں۔ کہاں سے شروع کریں؟ ہم سورہ الحجر سے شروع کرتے ہیں، اور اسے سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ ایک مکی سورہ ہے۔ ایک منٹ یہیں پر رکتے ہیں۔ آپ نے کہا مکی سورہ، سننے والوں کے لیے کیا آپ سمجھا سکتی ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب کیا اس کا کوئی خاص اثر ہوتا ہے سورہ کے موضوع پر؟ ہاں، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ مکی سورہ وہ ہیں جو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں۔ اس دور میں مسلمان کمزور تھے، ان پر ظلم ہو رہا تھا۔ اچھا، تو ان سوروں کا زور زیادہ تر ایمان کی بنیادی باتوں پر ہوتا ہے، جیسے اللہ کا ایک ہونا، پیغمبری اور آخرت۔ ان کا مقصد تھا ایمان کو مضبوط کرنا، تو سورہ الحجر کو اسی بیک گراؤنڈ میں دیکھنا چاہیے۔ بہت بڑھیا، اس سمجھ کے ساتھ چلیے پہلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ سورہ الحجر کی کون سی آیت ہے؟ ہم آیت نمبر 9 سے شروع کریں گے۔ یہ قرآن کے بارے میں ایک ایسا دعویٰ ہے جو بہت انوکھا ہے۔ آیت ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس کا آسان زبان میں ترجمہ کیا ہوگا؟ اس کا سیدھا سا مطلب ہے بے شک ہم نے ہی اس ذکر یعنی قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں ایک الگ ہی وزن اور طاقت محسوس ہوتی ہے۔ یہ صرف یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ کتاب ہماری ہے، بلکہ یہ بھی کہ اس کی سرکشا کی گارنٹی بھی ہماری ہے۔ یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے۔ بالکل، اس وقت مکہ کے لوگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ کلام اللہ کا نہیں ہے، یہ تو تم خود بنا رہے ہو۔ اس کے جواب میں اللہ نے یہ کھلا اعلان کیا کہ اسے بھیجنے والے بھی ہم ہیں اور قیامت تک اس کے ہر حرف کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ ایک طرح سے اس کتاب کی سچائی پر مہر لگا دی گئی۔ یہاں ایک بات دماغ میں آتی ہے، پہلے بھی تو آسمانی کتابیں اتری جیسے تورات اور انجیل، تو قرآن کی حفاظت کا یہ وعدہ اتنا خاص کیوں ہے؟ یہی اس آیات کا گہرا مطلب ہے۔ پہلے کی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری ان قوموں کو دی گئی تھی جن پر وہ نازل ہوئیں، اور وقت کے ساتھ انسانی ہاتھوں سے ان میں بدلاؤ آ گئے۔ لیکن قرآن کے معاملے میں؟ قرآن کے معاملے میں اللہ نے یہ ذمہ داری اپنے ہاتھ میں لے لی۔ یہ بہت بڑا فرق ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج 1400 سال بعد بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ قرآن اٹھا لیں، وہ آپ کو ایک جیسا ملے گا۔ یہ اپنے آپ میں ایک چمتکار ہے۔ تو آج کے دور میں جب ہر چیز پر سوال اٹھائے جاتے ہیں، یہ آیت ایک مسلمان کے ایمان کو ایک مضبوط چٹان کی طرح بنا دیتی ہے۔ بالکل۔ اب اسی سورہ میں آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ اپنی قدرت کو کیسے ظاہر کرتے ہیں۔ آیت نمبر 22 ایک کمال کی مثال ہے۔ جی بتائیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ۔ اس کا ترجمہ ہے اور ہم ہواؤں کو بھیجتے ہیں جو لواقع ہیں، پھر ہم آسمان سے پانی برساتے ہیں، پھر ہم تمہیں وہ پانی پلاتے ہیں اور تم اس کے خزانے جمع کرنے والے نہیں ہو۔ ایک منٹ، یہ شبد لواقع، اس کا مطلب تو گربھوتی کرنے والا یا فرٹیلائزنگ ہوتا ہے نا؟ جی ہاں، اور یہی اس آیت کا چمتکار ہے۔ قرآن نے صدیوں پہلے ایک بہت گہری ویگیانک حقیقت کی طرف اشارہ کیا۔ آج کی سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ ہوائیں لواقع کا کام کیسے کرتی ہیں۔ کیسے؟ ایک تو وہ بادلوں میں موجود پازیٹیو اور نیگیٹو چارج والے کڑوں کو ملاتی ہیں جس سے بجلی چمکتی ہے اور بارش کا عمل شروع ہوتا ہے، اور دوسرا ہوائیں پیڑ پودوں کے پراگ یعنی پولن کو ایک پھول سے دوسرے تک پہنچاتی ہیں جسے ہم پولینیشن کہتے ہیں۔ تو مطلب ہوائیں بادلوں کو بھی فرٹیلائز کر رہی ہیں اور پودوں کو بھی۔ یہ تو کمال ہے، 7ویں صدی کی ایک کتاب میں اتنا سٹیک ویگیانک شبد۔ صحیح بات ہے۔ اور پھر آیت کا آخری حصہ تم اس کے خزانے جمع کرنے والے نہیں ہو، یہ ہمیں ہماری حدیں یاد دلاتا ہے۔ ہاں یہ تو ہے، انسان آج چاند پر پہنچ گیا ہے لیکن پانی بنا نہیں سکتا، ہم بس اسے سٹور کر سکتے ہیں۔ بالکل، یہ پورا کا پورا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ آیت ہمیں ونمر بناتی ہے اور اللہ کی مہانتا کا احساس کراتی ہے۔ تو ہوا اور پانی جیسی عام چیزوں میں بھی اللہ کی کتنی بڑی نشانیاں چھپی ہیں۔ چلیے اب قدرت کی ان نشانیوں سے انسان کی اپنی کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ الحجر میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا بھی ذکر ہے نا؟ جی، آیت 28 سے 33 میں اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میں کھنکتی ہوئی مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں۔
پھر جب اللہ حضرت آدم علیہ السلام کو بنا دیتے ہیں تو فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ انہیں سجدہ کریں۔ سب فرشتے سجدہ کرتے ہیں سوائے ابلیس کے۔ یہاں جو بات مجھے ہمیشہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ابلیس صرف نہ نہیں کہتا، وہ ایک دلیل دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، یہی تکبر یعنی غمند کی اصل جڑ ہے۔ تو یہ صرف نافرمانی نہیں تھی؟ نہیں، یہ اپنے ترک کو اللہ کے حکم سے اوپر رکھنا تھا۔ اس نے اپنی پیدائش یعنی آگ کو دوسرے کی پیدائش یعنی مٹی سے بہتر سمجھا۔ یہیں سے نسل پرستی کا پہلا بیج بویا گیا۔ ابلیس کے پاس علم تھا، لیکن ایک چیز کی کمی تھی، ونمرتا۔ اور اسی گھمنڈ نے اسے ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے دور کر دیا۔ اور یہ چیز آج بھی ہمارے سماج میں کتنی عام ہے نا؟ لوگ اپنی دولت، اپنے خاندان پر گھمنڈ کرتے ہیں۔ بالکل۔ اب تک ہم نے سورہ الحجر میں اللہ کے کلام کی حفاظت، قدرت میں نشانیاں اور تکبر کے بارے میں بات کی۔ اب ہم سورہ النحل کی طرف چلتے ہیں، جسے نعمتوں کی سورہ بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا، نعمتوں کی سورہ، یہ بہت اچھا طریقہ ہے دونوں سوروں کو جوڑنے کا۔ تو اس سورہ میں سب سے پہلے کس نعمت کا ذکر ہے؟ آیت نمبر 14 میں اللہ ایک بہت بڑی نعمت کا ذکر کرتے ہیں، سمندر۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مُوَاخِرَ فِيهِ، اور وہی ہے جس نے سمندر کو تمہارے قابو میں کر دیا تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت یعنی مچھلی کھاؤ اور اس میں سے زیور نکالو جسے تم پہنتے ہو، اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس میں پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہیں۔ مطلب ایک ہی آیت میں کھانا، خوبصورتی اور کاروبار تینوں کا ذکر ہے۔ جی، لحمن طریہ یعنی تازہ گوشت، حلیتن تلبسونہا یعنی زیور جیسے موتی اور مونگا، اور پھر کشتیوں کا چلنا۔ یہاں شبد استعمال ہوا ہے سخر، یعنی تمہارے لیے قابو میں کر دیا۔ ہاں، تمہارے کام پر لگا دیا۔ ذرا سوچئے، لوہے کا ہزاروں ٹن کا جہاز پانی پر تیرتا ہے، ڈوبتا نہیں۔ یہ تو اللہ کے بنائے ہوئے نیاموں کی وجہ سے ہی ممکن ہے۔ بالکل۔ اور آج کی دنیا میں تو یہ آیت اور بھی زیادہ معنی رکھتی ہے۔ آج پوری گلوبل اکانومی شپنگ انڈسٹری پر ٹکی ہے۔ ہمارا کھانا، کپڑے، الیکٹرانک، سب کچھ انہی سمندری راستوں سے آتا ہے۔ آیت کے آخر میں اللہ کہتے ہیں کہ یہ سب اس لیے ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور شکر گزار بنو۔ اور شکر گزاری کا احساس تبھی ہوتا ہے جب ہم ان چیزوں کو گرانٹڈ لینا بند کر دیں۔ اب آتے ہیں اس جیو پر جس کے نام پر اس سورہ کا نام رکھا گیا ہے، شہد کی مکھی۔ جی ہاں، آیت نمبر 68 اور 69 یہ قرآن کے سب سے حیران کر دینے والے حصوں میں سے ایک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرُشُونَ، اور آگے يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ، اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کو وحی کی کہ پہاڑوں میں، درختوں میں اور چھتوں میں اپنے گھر بناؤ۔ اس کے پیٹ سے ایک پینے کی چیز نکلتی ہے جس کے رنگ الگ الگ ہوتے ہیں، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ ایک منٹ، یہاں جو شبد وہی استعمال ہوا ہے وہ تو عام طور پر پیغمبروں کے لیے آتا ہے۔ ہاں، یہ ایک بہت گہرا نقطہ ہے۔ یہاں وحی کا مطلب ہے الہام کرنا یا اس کے دل میں بات ڈال دینا، ایک طرح کی ڈیوائن انسٹرکشن۔ اللہ نے اس چھوٹے سے جیو کو سیدھے طور پر پروگرام کیا ہے۔ اور اس کا بنایا ہوا چھتا، وہ ہیکساگونل یعنی 6 کونوں والا ڈیزائن، میں نے پڑھا ہے کہ یہ گنت کے حساب سے سب سے کارگر طریقہ ہے زیادہ سے زیادہ شہد جمع کرنے کا۔ صحیح بات ہے، یہ اسے کسی نے سکھایا نہیں، یہ اس کے رب کی وحی ہے۔ اور پھر شہد کے بارے میں کہا گیا اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اس میں مٹھاس ہے، بلکہ شفا یعنی ہیلنگ، مطلب دوا۔ آج میڈیکل سائنس بھی یہ مانتی ہے۔ جی، شہد میں زبردست اینٹی بیکٹیریل اور گھاؤ بھرنے کی خوبیاں ہیں۔ تو ایک چھوٹی سی مکھی ہے جو اللہ کے حکم پر چل رہی ہے، وہ پوری انسانیت کے لیے شفا پیدا کر رہی ہے۔ اس میں تو ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ اگر ہم بھی اللہ کے حکم پر چلیں تو ہم انسانیت کے لیے کتنے فائدے مند بن سکتے ہیں۔ یہی اس کا اصل پیغام ہے۔ اس چرچا کے آخری حصے میں ہم سورہ النحل کی ایک ایسی آیت پر آتے ہیں جسے کئی ودوانوں نے اسلام کی سماجک تعلیم کا نچوڑ کہا ہے۔ جی، یہ آیت نمبر 90 ہے اور اسے قرآن کی سب سے جامع یعنی کمپریہنسو آیتوں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، بے شک اللہ تمہیں عدل، نیائے،
एहसान भलाई और रिश्तेदारों को देने का हुक्म देता है और बेहयाई बुरी बातों और जुल्म से मना करता है। इस एक आयत में एक अच्छे समाज का पूरा खाका खींच दिया गया है। अदल और एहसान, इनमें क्या फर्क है? अदल यानी न्याय, ये बुनियाद है। इसका मतलब है हर एक को उसका पूरा हक देना, ना कम ना ज्यादा। ठीक है, ये तो समझ आया। लेकिन एहसान का दर्जा इससे भी ऊंचा है। एहसान का मतलब है कि जब आप अपना हक ले रहे हो तो कुछ छोड़ दें, और जब किसी को उसका हक दे रहे हो तो कुछ ज्यादा दे दें। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। मतलब सिर्फ इंसाफ करना काफी नहीं है, असली रूहानी मकाम तो एहसान का है। बिल्कुल। अदल समाज को टूटने से बचाता है, लेकिन एहसान समाज में मोहब्बत और खूबसूरती पैदा करता है। और फिर रिश्तेदारों की मदद का हुक्म है, जो परिवार के निजाम को मजबूत करता है। और जिन 3 चीजों से मना किया गया है वो है फहशा यानी खुली बेहयाई, मुनकर यानी हर बुरी बात, और बगी यानी जुल्म और सरकशी। तो ये एक आयत एक मुकम्मल सामाजिक संविधान की तरह है। अगर कोई समाज इन उसूलों पर चल पड़े तो ज्यादातर मसले तो खुद ब खुद हल हो जाएंगे। सही कहा, ये किसी भी समाज के लिए कामयाबी का एक टाइमलेस फॉर्मूला है। तो आज सूरा अल हिज्र और सूरा अन्नाल की इन आयातों के सफर में हमने अल्लाह के कलाम की हिफाजत के वादे से लेकर हवाओं, समुंदर और एक छोटी सी मक्खी में छिपी उसकी निशानियों को देखा, और आखिर में एक आदर्श समाज की बुनियादों को समझा। और ये सब निशानियां हमें एक ही हकीकत की तरफ ले जाती हैं। कौन सी हकीकत? कि इस कायनात का निज़ाम और इंसानी जिंदगी का सुकून दोनों एक ही बनाने वाले के हुक्म के ताबे हैं। इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल जहन में रह जाता है, जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए। अगर हवाएं, बादल, समंदर और शहद की मक्खी जैसी मखलूकात बिना किसी सवाल के अल्लाह के दिए हुए निज़ाम पर चलकर पूरी कायनात को इतना खूबसूरत और फ़ायदेमंद बना रही हैं, तो हम इंसान, जिन्हें अल्लाह ने सोचने समझने की सबसे बड़ी नेमत दी है, उसकी हिदायत से मुंह मोड़कर अपनी ज़िंदगी में सुकून और कामयाबी कैसे हासिल कर सकते हैं?